تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی، آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں۔ واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں، نبی نے ایک ایسا سیاستداں دنیا کو دیا تھا جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ اور جیسا سیاستداں دنیا کا کوئی سیاسی حیوان پیش نہ کر سکا، اور اگر پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ کہ غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اور 3 بر اعظموں کا اللہ اکبر خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا۔ لاؤ ایسا سیاستداں جو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا، کوئی پیش کر سکتا ہے؟ غلاموں پہ ظلم کرنے والے سیاستدانوں کے نام تو ہم لے لیں گے، لیکن غلام کو ناکے پر سواری پر سوار کرنے والا کوئی ایسا آقا بھی تو بتاؤ۔ بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے، کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستدان تو ملیں گے، لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا، اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا، آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستدان تو آپ کو ملیں گے، لیکن ایسا محتاج سیاستدان بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے اور ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، تحریر ہو رہی ہے، بعد میں دوسری ڈائری آتی ہے تو قلم بھی دوسرا آتا ہے، ڈائری کے ساتھ قلم الگ تھا، ڈائری بدلی قلم بھی بدلا، چلے ڈائری بدلی قلم بدلا، لیکن ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدلا۔ پہلا چراغ بجھا دیا گیا، دوسرا چراغ جلا دیا گیا، اور پھر حساب لکھا جانے لگا۔ وقت کے امیر المومنین سے پوچھنے والے نے پوچھا، ڈائری میں تبدیل ہوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرا چوپڑا نکالا، دوسری ڈائری نکالی، لکھنے لگے، قلم کیوں بدلا؟ اسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا، چلے قلم بدلا پھر بھی کوئی بات نہیں، چراغ کیوں بدلا؟ پہلا چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا، یہ بھی روشنی دے رہے، وہ بھی روشنی دے رہا تھا، وہ بجھایا کیوں، یہ جلایا کیوں؟ تو وقت کے امیر المومنین نے بتایا، پہلے میں حکومت کا حساب کر رہا تھا تو حکومت کا چراغ جلا رہا تھا، اب گھر کا حساب کر رہا ہوں تو حکومت کے چراغ کی روشنی میں گھر کا حساب کرنا یہ خیانت سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے حکومت کا چراغ بجھا کر اپنے گھر کا چراغ جلایا ہے، کیونکہ حساب گھر کا کر رہا ہوں۔ وہ کون حساب کرنے والا تھا؟ اسی کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی حضرت عمر کے عدل و انصاف کی ایک ایسی جھلک سماعت کی کہ جس کو سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کو اپنے غیر بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عدل و انصاف کا ایسا مینار قائم کیا کہ قیامت تک پوری امت مسلمہ کو اس پر فخر اور ناز رہے گا۔ اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔